नाज़रीन, आज हम हमारा देख रहे हैं ये जो सेगमेंट है वो है हमारे मसीहा। और हमारे मसीहा में हम उन डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को और उन लोगों को हम यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो इलाज करते हैं और वो तशख़ीस करते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से हमें आगाही भी फराहम करते हैं। तो लिहाजा आज मैं मौजूद हूँ, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर हस्पताल है और मेरे रूबरू जो बैठे हैं यहाँ पर डॉक्टर मुनीर सादिक साहब हैं। ये कंसल्टेंट फिजिशियन है और इनसे हम पूछेंगे कि आजकल जो एक मलेरिया या डेंगू या दीगर बीमारियाँ जो चली हुई हैं उनके सिम्टम्स क्या है और उसके लिए क्या बचाव की तदाबीर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि कंसल्टेंट फिजिशियन क्या काम करते हैं? देखें, इंटरनल मेडिसिन यानी मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है, जनरल मेडिसिन जिसे कहते हैं, वो बड़ी एक ब्रॉड फील्ड है और उसके अंदर तमाम ही शोबाजात आ जाते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी यानी दिमाग से मुतल्लिक मेडिसिन का शोबा, दिल से मुतल्लिक मेडिसिन का शोबा, इन्फेक्शन से मुतल्लिक। तो ये जनरल मेडिसिन होती है जिसके जो कंसल्टेंट होते हैं उनको फिजिशियन कहा जाता है। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं। अक्सर लोग इसको जीपी से जनरल प्रैक्टिशनर से तशबीह देते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर टोटली डिफरेंट होते हैं। वो जनरल प्रैक्टिशनर तो वो होते हैं, या फैमिली मेडिसिन के लोग वो होते हैं जो कि बच्चों को, गायनी के मसाइल को, छोटे मोटे सर्जिकल इश्यूज़ को प्लस मेडिकल के इश्यूज़ को देख लेते हैं। तो बहरहाल जनरल प्रैक्टिशनर का एक बहुत अपना एक अहम रोल है, लेकिन इंटरनल मेडिसिन टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो कि मेडिसिन यानी दवाओं के ज़रिए से मर्ज़ का इलाज होता है और वो तमाम जिस्म के हिस्सों को जो इलाज किया जाता है वो दवाओं के ज़रिए से, उसको जो है ना मेडिसिन कहते हैं और उसके जो माहिर होते हैं उनको फिजिशियन कहते हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम ये कहें कि 1+6 या 1+5 यानी कि सिर्फ आप किसी एक मर्ज़ के कंसल्टेंट नहीं हैं, आप बहुत सारे मर्ज़ों के कंसल्टेंट हुए। जी, ऐसा है कि जो इंटरनल मेडिसिन की जो फील्ड होती है उसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो पेशेंट आता है वो आता है अलामात के साथ। तो फिजिशियन का बुनियादी तौर पे तयन करना ये है कि इस अलामात की बुनियाद पे जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासिर है और उसका वह फिर मेडिसिन से इलाज करता है। सबसे बुनियादी काम उसमें तशख़ीस का होता है और तशख़ीस के बाद फिर इलाज का होता है। और जैसा कि है कि अक्सर आप देखते हैं कि हमारे पास इस तरह के अमराज़ हैं, जिस तरह से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के मसाइल हैं, तो काफ़ी एक मरीज़ जो है वो काफ़ी मसाइल एक साथ कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो फिजिशियन वो तमाम मामलात को मजमूई तौर पे देख रहा होता है। उसमें अगर आगे किसी ऐसे शोबे में मज़ीद महारत वाले हिस्से की ज़रूरत होती है जो कि एडवांस केसेस होते हैं, अगर फेफड़े से रिलेटेड कोई ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो कि इंटरनल मेडिसिन की डोमेन से ज़्यादा है, तो फिर हम पल्मोनोलॉजी को वो केस रेफ़र करते हैं, या फिर अगर दिमाग से मुतल्लिक है तो न्यूरोलॉजी को करते हैं। लेकिन होलिस्टिकली एज अ होल आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस सिम्टम्स की जो डायग्नोस है आप करते हैं, डायग्नोस करने के बाद आप कंसल्टेंट के पास भेज देते हैं? नहीं, डायग्नोस करने के बाद इलाज भी हम ही करते हैं। लेकिन अगर उसमें उसकी फर्दर किसी महारत की, ज़्यादा महारत की, डीप वाली फील्ड की ज़रूरत होती है, स्पेशलिटी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें फिर स्पेशलिटी को लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि स्पेशलिटी सिर्फ उस सेगमेंट को देख रही होती है। ज़ाहिर सी बात है कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो देख रहा होगा वो पल्मोनोलॉजी के यानी फेफड़ों के मसाइल को देख रहा होगा, न्यूरोलॉजी का माहिर न्यूरोलॉजी के मसाइल को देख रहा होगा। तो एक मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ मसाइल के साथ एक साथ आता है और वो पहले अलामात के साथ आता है। तशख़ीस करना फिजिशियन का काम है और उसका मुकम्मल तौर पे तमाम एस्पेक्ट से इलाज करना फिजिशियन का काम है। उसमें अगर किसी मज़ीद माहिराना राय की या कंसल्ट की ज़रूरत होती है तो उन स्पेशलिटी के लोगों को इन्वॉल्व करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो एक मलेरिया और एक डेंगू का जो सिलसिला जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? देखें, मलेरिया हो, डेंगू हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, वो बुखार के साथ आती है और फिर बुखार के साथ बाकी कुछ अलामात हैं जो हमें ये मददगार होती हैं कि मलेरिया है या डेंगू है या टाइफाइड है। मलेरिया में अमूमी तौर पे सर्दी के साथ या कपकपाहट के साथ, शदीद कपकपाहट के साथ बुखार आता है और अमूमी तौर पे, कोई लाजिम नहीं लेकिन अमूमी तौर पे इसका बुखार जो है 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद जो है ना नुमदार होता है। बाज़ मरीज़ों में ये मुस्तकिल भी रह सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे वो आता है शदीद सर्दी के साथ, कपकपाहट के साथ मरीज़ को, और उसमें फिर वो बेस लाइन को भी टच कर लेता है, नॉर्मल भी हो जाता है और उसके बाद फिर दोबारा उसका जब पैरासाइटीमिया यानी मलेरिया के जरासीम खून में आते हैं एक साइकिल के बाद, तो उसका फिर बुखार आता है।
ڈینگی کی جو علامات ہے ڈینگی میں اور یہ ملیریا پہ تھوڑا کلیئر کر لیجیے. تو ملیریا کے بخار آیا تو ملیریا میں کپکپاہٹ ہوئی, مطلب یہ کہ سردی لگی, سردی لگنے کے بعد تیز بخار آ گیا. اب تیز بخار آ گیا تو اب اگر تیز بخار 104 105 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ بات تو پھر وہی آتی ہے کہ اس میں اپنے طور پہ تو آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں, پیراسیٹامول استعمال کر سکتے ہیں, یا بخار کے لیے دوائی استعمال کر سکتے ہیں, فلوئڈ انٹیک کو اچھا کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مرض کا تعین ڈیفینیٹلی اس کا کام جو ہے نا وہ ڈاکٹر کا کام ہے. آپ اپنے تعین سے دوائی نہیں لیں, کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مرض کی جو شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے اپنے تعین غلط دوائی, وقتی طور پہ آپ پیناڈول یا پیراسیٹامول لے سکتے ہیں. جی جو وقتی طور پہ ہے بخار کو کم کرنے کے لیے شاور کر سکتے ہیں, اسپنجنگ کر سکتے ہیں, باڈی کا ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے. اگر الٹی ہے متلی ہے تو الٹی متلی کے لیے وقتی طور پہ دوائی لی جا سکتی ہے. فلوئڈ انٹیک پانی کا استعمال بہت اچھا رکھنا ہے اور بخار کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. بخار اگر 104 105 ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو نہانا صحیح ہوتا ہے کہ اس کو شاور لینا؟ اس سے جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. پہلے لوگ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ہے وہ سردی آتی ہے تو اس کو پانی کی پٹی ڈالتے تھے ماتھے پہ, پانی کی پٹی ڈالیں یا نہلا دیں یا اسپنجنگ کر لیں پورے جسم کو, تو اس سے ٹمپریچر جو ہے ڈیفینیٹلی کم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کمبل یا چادر لیتے ہیں, اس سے بخار جو ہے نا وہ مزید اور زیادہ بڑھتا ہے. میں کہنے کا مقصد ہے کہ اس پہ لینے کے بعد فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بالکل رجوع کرنا چاہیے. عمومی کچھ اس طرح کے وائرل انفیکشن ہوتی ہیں جس میں نزلہ زکام ہے, اس کے ساتھ بخار آ رہا ہے, تو وہ کلیئر کٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ملیریا اس طریقے سے عمومی طور پہ پریزنٹ نہیں کرتا. تو یہ وہ وائرل فیور ہیں جن میں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح سے علامت آ رہی ہے ملیریا کی تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ملیریا بخار کتنے دن تک رہتا ہے؟ دیکھیں ملیریا کا بخار تو جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے وہ رہے گا. یہ وائرل انفیکشن نہیں ہے کہ یہ خود سے ٹھیک ہو جائے گی, اس کے لیے اینٹی ملیریل دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں پھر اگر زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو پیچیدگی ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں. نہیں, مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ کسی ایسی جگہ بیٹھ رہا ہے اور ڈاکٹر دور ہے یا ڈاکٹر کے جلدی وہ ریچ نہیں ہو سکتی, تو وہ اپنا علاج کرے تو صرف پیناڈول سے ہی کرے یا صرف اور بھی کوئی چیز وہ وقتی طور پہ لے سکتا ہے؟ علامات کے طور پہ تو علامتی علاج کر سکتا ہے, لیکن جیسے ابھی بیچ میں سیلاب کے علاقے تھے جہاں پر ملیریا کی کٹ موجود نہیں تھی اور خون کی رپورٹوں کا بھی نہیں تھا, تو ڈاکٹر علامات کی بنیاد پہ اینٹی ملیریل دے رہے تھے. ایسے دور دراز علاقے میں جہاں پر ٹیسٹ کی سہولیات مہیا نہیں ہے تو وہ علامات کی بنیاد پر پھر وہ اینٹی ملیریل پرسکرائب کر رہے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس میں مریض کو چھوڑ تو نہیں سکتے, اور ایسا سیلاب کا علاقہ ہے جہاں پر ٹیسٹ کی سہولیات نہیں ہے تو پھر اینٹی ملیریل, لیکن وہ ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں. آپ بذات خود تشخیص نہیں کر سکتے جب تک کہ ڈاکٹر نہ کہے, ظاہر سی بات ہے اینٹی بایوٹک نہ لیں. اینٹی ملیریل الگ چیز ہے, اینٹی بایوٹک الگ چیز ہے. اینٹی ملیریل تو ملیریا کی دوائی ہے, اینٹی بایوٹک وہ بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, اس کے علاج کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ ٹائیفائڈ ہے یا کوئی اور نمونیا ہے یا یورین کی انفیکشن ہے, اس کے لیے پھر اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے. اچھا, دوسری طرف جاتے ہیں ہم, جیسے مثال کو آپ نے کہا کہ ہر مرض کے لیے پہلے بخار آ جاتی ہے, جیسے مثال کو ڈینگی ہے. اب ڈینگی جو ہے آج کل وہ اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھیلا ہوا ہے, تو ڈینگی کے جو علامات ہیں اور ملیریا کے علامات ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ ڈینگی اور ملیریا میں سب سے بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ ڈینگی میں بخار کے ساتھ ساتھ باقی علامات کافی زیادہ ہوتی ہیں, جس میں جسم کا ٹوٹنا, جسم میں درد, سر میں شدید درد. وہ تو ملیریا میں بھی ہوتا ہے. نہیں, وہ جسم میں ٹوٹنا ہڈیوں کی طرح, بالکل جس طرح ہڈیاں ٹوٹتی ہیں جس کو بون بریکنگ پین کہتے ہیں, اور پٹھوں میں شدید تناؤ, یہ عمومی طور پہ وائرل انفیکشنز میں ہوتا ہے. یہ وائرل انفیکشن کا ٹپیکل ہے, چاہے آپ کسی بھی وائرل انفیکشن کو لے لیں, چاہے وہ چکن گنیا تھی تو وہ جوڑوں کے درد کے ساتھ آتی تھی, کووڈ ہوا لوگوں کو, ان کو پتہ ہے ان کو شدید کمزوری, نقاہت اور درد کے ساتھ, درد سے زیادہ نقاہت کمزوری ہوتی ہے. تو اس طرح کی بخار سے ہٹ کے جو علامات ہوتی ہیں یہ زیادہ تر وائرل انفیکشنز میں ہوتی ہیں. ڈینگی میں جو ہے وہ جسم میں درد, سر میں درد, آنکھوں کے پیچھے دباؤ کا محسوس ہونا, پیٹ میں معدے کی جگہ پر درد کا ہونا, تو متلی الٹی کا ہونا, یہ علامات وائرل انفیکشن یا ڈینگی میں ہوتی ہیں. ڈینگی اگر ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ یہ کہ عموماً کہتے ہیں کہ ڈینگی کے مطلب کہ اثرات کا پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد. جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرتے تو اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ میں کیا ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈینگی ہے؟ دیکھیں ڈینگی کا بخار میں جو ہے نا وہ 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں. پہلے کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم فیور کا فیز کہتے ہیں, یہ فیبرائل فیز کہتے ہیں, اور بخار چوتھے 5ویں دن خود جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر کسی, عمومی طور پہ بغیر کسی اینٹی بایوٹک کے یا اینٹی ملیریل کے. ڈینگی کی بات کر رہے ہیں, میں ڈینگی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ایکچولی فیز شروع ہوتا ہے جس کو ہم کریٹیکل فیز کہتے ہیں, اور یہ بنیادی طور پہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ فیور کے اترنے کے بعد ہی کمپلیکیشن کا فیز اصل میں ڈینگی میں شروع ہوتا ہے. اور اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اس میں بلڈ پریشر کے ڈراپ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے, اور پلیٹلیٹ لو ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو پلیٹلیٹس ہی کم ہوتے ہیں لوگوں کے.
پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں لیکن پلیٹلیٹ عمومی طور پہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں لے کے جاتے. اکثر مکس کنسپشن ہمارے یہاں یہ ہے کہ پلیٹلیٹ جو ہے کی وجہ سے مریض پیچیدگی میں زیادہ جا رہا ہوتا ہے. پلیٹلیٹ سے زیادہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ شریانوں سے پانی کا رساؤ ہوتا ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایسے مریض کے اندر بلڈ پریشر مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فلوئڈ انٹیک بہت اچھا رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹ پہ نظر رکھنا, ہیموگلوبن پر نظر رکھنا, یہ اہم اس میں چیز ہے. پلیٹلیٹ اگر کم ہوتے ہیں تو کیا زندگی خطرے میں ہو جاتی ہے؟ پلیٹلیٹ کم ہونے کے ساتھ بلیڈنگ کے چانسز یعنی خون کے رساؤ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, لیکن عمومی طور پہ مریض لو پلیٹلیٹ پہ بھی جو ہے وہ خون کا رساؤ نہیں دیکھا گیا. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ان چیزوں کی آبزرویشن کرنی ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی پریکاشن ہے, خاص طور پہ جیسے کہ یہ دیکھنا ہے کہ مریض کو کہیں یورین میں بلڈ تو نہیں آ رہا, اسٹول میں بلڈ تو نہیں آ رہا, یا اس کا ہیموگلوبن یعنی سرخ خلیے وہ تیزی سے اچانک سے گرنا تو نہیں شروع ہو گیا, کیونکہ جسم کے اندر کے انٹرنل بلیڈ ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں بلڈ پریشر کا تناسب یعنی پلس پریشر یعنی اوپر کے بلڈ پریشر اور نیچے کے بلڈ پریشر کے درمیان کا ڈفرینس, پلس بلڈ پریشر پلس اس کی ہائیڈریشن پلس اس کا آؤٹ پٹ, ان سب کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. یہ سب سے اہم ہے, کیونکہ وہ جب بی پی ڈراپ ہوتا ہے تو جسم کے اہم اعضاء کی پرفیوژن نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے دوسرے اعضاء یعنی جگر گردے متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پلیٹلیٹس کو لے کر ڈاکٹرس بڑے مریض کو پریشان کر دیتے ہیں کہ اتنے پلیٹلیٹس کم ہیں, ایسے یہ ہوگا. مریض اکثر جو ہے ڈینگی میں نے دیکھا پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ شدید پریشان ہوتے ہیں. تو یہ پریشانی مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک جائز ہے, یا کچھ ڈاکٹرس بہت زیادہ پینک پھیلا دیتے ہیں؟ دیکھیں, جب شروع میں ڈینگی آیا تھا تو اس وقت علاج کے حوالے سے مختلف چیزیں آئی تھیں. کوئی کسی زمانے میں لوگوں نے اسٹیرائڈز دیے, وہ پتہ لگا کہ جی وہ تو شروع میں نہیں پتہ تھا, جیسے پپیتے کے پتے. بہرحال ان چیزوں کا کوئی خاص رول نہیں آیا. اسی طرح پلیٹلیٹ کے حوالے سے شروع میں یہ تھا کہ کہیں پیشنٹ بلیڈ نہ کر جائے, تو اس خوف سے پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز کیے جاتے تھے. اب اس کی دن بدن اس کی حد جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. اب جو ہے نا عمومی طور پر پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز نہیں کیے جاتے انٹل اینڈ انلیس جب تک کہ مریض کو کوئی بلیڈنگ مینیفیسٹیشن نہ ہو. بلیڈنگ مینیفیسٹیشن سے مراد یہ کہ اس کے اعضاء میں سے کسی اعضاء میں خون کا رساؤ ہو, یا اس کی خون کے رساؤ کی وجہ سے ہیموگلوبن ڈراپ ہونا نہ شروع ہو جائے, یا کوئی اور کمپلیکیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, تو ہم پلیٹلیٹ نہیں لگاتے, صرف کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. میں آخری سوال پوچھوں گا سر آپ سے کہ عموماً دیکھتا ہے ہم نے ڈاکٹرس کو دیکھا ہے کہ وہ مریض کو ٹیسٹ کے چکر میں اتنا پھنسا دیتے ہیں کہ میرے خیال میں ڈاکٹر کی فیس سے زیادہ تو پیتھولوجیکل لیبارٹریز کے جو ہے وہ مطلب کہ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, دونوں کا اپنی جگہ پر اہم کردار ہے. ڈاکٹر کی تشخیص اگر کسی پراپر ڈائریکشن میں نہیں ہوگی تو irrelevant ٹیسٹ ہوں گے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹیسٹ کی بنیاد کے بغیر جو ہے وہ ڈائگنوز کیا جائے. ہمیں ٹیسٹ کی مدد سے بہرحال مدد ملتی ہے, لیکن اگر پراپر ٹیسٹ کیا جائے, پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اچھا. اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں تو اچھا ڈاکٹر اپنے مرض کی تشخیص کے جو بنیں گے, حصے بنیں گے, وہ کم سے کم بنائے گا اور اس کے حوالے سے ریلیونٹ انویسٹیگیشن کرائے گا. irrelevant انویسٹیگیشن یہ ٹیسٹ نہیں کروائے گا. اس لیے اکثر لوگ ہمارے یہاں پریشان پیتھولوجیکل ٹیسٹ سے ہی ہوتے ہیں لیبارٹریز سے, کہ ان کی بہت ہی ہیوج ہوتی ہے. پھر کچھ ڈاکٹرس کی مخصوص لیبارٹریز ہوتی ہیں کہ وہاں کی رپورٹ چاہیے ہمیں, وہاں کی رپورٹ نہیں چاہیے, یا ہم المصطفیٰ میں بیٹھے ہیں تو المصطفیٰ کے ہمیں ٹیسٹ چاہیے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ایسا میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, ایک جنرل کہہ رہا ہوں میں, کسی کے متعلق نہیں کہہ رہا. ہر شعبے کے اندر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے اور ہر شعبے کے اندر آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے. یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے, فطرت کے اوپر ہے. اس کا شعبے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسے ہر شعبے کے اندر ہے, چاہے آپ کا صحافت ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, اس کے اندر اس میں اچھے اور برے لوگ آپ کو, وہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. لیکن ٹیسٹ کے بغیر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ نبض والا زمانہ ہے کہ آپ نبض پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ تشخیص کریں گے. اب ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اب وہ علاج بھی ممکن ہو رہے ہیں جو پہلے علاج ممکن نہیں تھے, اور وہ انہی ٹیسٹ کی بنیاد پر, انہی ایڈوانسمنٹ کی بنیاد پر ہیں کہ ہم ان کمپلیکیٹڈ مریضوں کا یعنی پیچیدہ مریضوں کا ہم علاج کر پاتے ہیں. عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ملیریا اور ڈینگی کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے بنیادی چیز ہے کہ پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز یعنی انفیکشن بہت زیادہ عام ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو صحت و ستھرائی کے مسائل ہیں, چاہے وہ حکومت کے لیول پہ ہوں یا ہماری ذات کے لیول پہ ہوں, ان کا فقدان ہے. یہ ملیریا ہو, ڈینگی ہو, ٹائیفائڈ ہو, یہ تمام کے تمام وہ بیماریاں ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں. اور سب جانتے ہیں کہ ملیریا جو ہے وہ مچھر سے پھیلتا ہے, ڈینگی بھی مچھر سے پھیلتا ہے. جب تک اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا مرض اسی طرح پھیلتا رہے گا اور ہم علاج کرتے رہیں گے. اسی طرح گندا پانی ایک بہت بڑی سورس ہے ٹائیفائڈ کا,
हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस ई का, जॉन्डिस की जितनी वजूहत हैं, और इसके अलावा एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस का। और इसमें तो कुछ हुकूमती लेवल पे और कुछ हमें ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखना है कि पानी जो है वो उबला हुआ या साफ़ इस्तेमाल करें। हर जगह से खाना पीना ना खाएं। अगर हम किसी जगह पर किसी होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि होटल के अंदर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो हम उसको कहें कि आप इसको सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। एक दफ़ा कहेंगे, दो दफ़ा कहेंगे, दो लोग कहेंगे तो वो ख़ुद से ख्याल करना शुरू करें। लेकिन अगर हम उसी गंदे माहौल में खाना पीना शुरू कर देंगे और आदत बना लेंगे तो ये एक नॉर्म बन जाएगा, जो कि हमारे यहाँ एक बात है। जगह जगह लोग रेडियो पे बैठ के खा रहे होते हैं, और वो बात उसमें नहीं है, बात उसमें कि दुनिया भर में रोड साइड पे ऐसे ठेले मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें सफाई का ख्याल किया जाता है। और लोग खुद से जब तक नहीं कहेंगे, कस्टमर खुद इस बात को रेज़ नहीं करेगा, तब तक हम कितना भी इलाज करते रहें, हमारे हॉस्पिटल बढ़ते रहेंगे लेकिन बीमारियां नहीं कम होंगी। ये डॉक्टर साहब मुनीर सादी साहब थे, और इन्होंने जो बातें की बड़ी वेरिएबल बातें की कि इसलिए कि देखें हमारे यहाँ ये बात तो तय है कि कोई भी मर्ज़ जब फैलता है तो उसके कोई ना कोई कॉज होते हैं। हम बहसत इंसान और एक मुसलमान होने के नाते जो है सफाई रखेंगे तो वो निस्फ़े ईमान भी है। अगर हम सफाई के साथ और हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच भी सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सफाई करें तो फिर भी बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियां आएंगी लेकिन कम बीमारी आएंगी। दूसरी बात कि मलेरिया और हेपेटाइटिस के डेंगू के हवाले से जो डॉक्टर साहब ने बात की वो बिल्कुल बेहतर बात है कि प्लेटलेट्स का जो मसला है उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि माजी में हमने देखा कि बहुत सारे मरीज़ जो है वो प्लेटलेट्स की कम होने की वजह से नफसाती तौर पे और मरीज़ बन जाते थे। लेकिन बहरहाल अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छी ग़िज़ा लें और साफ़ सुथरे माहौल में रखें तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला आपको हर मर्ज़ से महफूज रखेगा। ये हमारा सेगमेंट था हमारे मसीहा, जिसमें डॉक्टर मुनीर सादी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। देखते रहिए टीवी टाइम्स।